آداب ناظرین و سامعین، میں آج آپ کے لیے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری کے حوالے سے۔ عصمت چغتائی کا شمار اردو ادب کے افسانہ نگاروں میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ صنف نازک کے جذبات اور احساسات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے میں پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں گھریلو ماحول کے پس منظر میں عورت کے نفسیاتی مسائل کو ابھارا ہے۔ وہ خاص کر عورت کی جنسی گھٹن سے پیدا شدہ جذباتی اور انسانی نفسیات کے نازک گوشے بے نقاب کرتی ہیں۔ عصمت چغتائی عورت کی جنسی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں۔ بوسیدہ مکانوں، سلن زدہ دیواروں کے اندر عورت کو کن نفسیاتی اور جنسی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا بیان عصمت چغتائی کے ہاں جس مؤثر انداز میں ملتا ہے کسی اور افسانہ نگار کے یہاں نہیں ملتا۔ ننھی کی نانی ہو یا گیندا یا دو ہاتھ بیکار یا چوتھی کا جوڑا یا کوئی اور افسانہ ہو، ان کا قلم ہمیشہ عورت کی جنسی، جذباتی اور نفسیاتی حقیقتوں کا طواف کرتا رہا ہے۔ عصمت ایک حساس اور روشن ضمیر ادیبہ تھیں۔ انہوں نے اپنے معاشرے کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ طبقاتی نظام کے تحت معاشرے میں پلنے والی گھٹن، پریشانی، مصیبت اور انتشار کو شخصی سطح پر دیکھتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں، اور پھر انہیں مؤثر انداز میں اپنے افسانوں میں پیش کرتی ہیں۔ عصمت چغتائی کی پہچان میں ان کے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا بھی ہاتھ ہے، مگر وہ اپنے فن کی وجہ سے اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں۔ عصمت چغتائی ابتدا ہی سے خوش نصیب افسانہ نگار ثابت ہوئیں، کیونکہ شروع میں ہی صلاح الدین احمد، شاہد احمد دہلوی کے علاوہ کرشن چندر، پطرس بہاری جیسی عظیم شخصیتوں سے ان کی ملاقاتیں رہی اور ان کی حوصلہ افزائی ان ادیبوں نے کی۔ اگر عصمت چغتائی کے پہلے افسانوی مجموعے کلیاں جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا اور جو 8 افسانوں، 4 ڈراموں اور 3 مضامین کا مجموعہ ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گیندا ہی عصمت کو ایک اچھا افسانہ نگار ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مگر صلاح الدین نے اس کے ابتدائی 4 افسانوں کو پڑھ کر ادبی دنیا میں توصیفی مضمون لکھ کر عصمت کو شہرت سے ہمکنار کیا۔ دوسرے افسانوی مجموعے چوٹے جو جنوری 1942 عیسوی میں شائع ہوا اور جس پر فحش نگاری کا الزام لگا اور مقدمہ بھی چلا، اس میں کرشن چندر نے مقدمہ لکھ کر عصمت کے فن کی داد دی۔ عصمت نے جس زمانے میں افسانہ نگاری شروع کی، اس زمانے میں شریف گھرانوں کی لڑکیوں کا شاعری کرنا یا افسانہ لکھنا آوارگی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر ایسے گھرانوں کی لڑکیوں کا گھر کی 4 دیواری اور پردے میں رہنا ہی اچھا سمجھا جاتا تھا۔ عصمت نے افسانوں میں جو ماحول پیش کیا وہ زیادہ تر اس کا اپنا ماحول ہے۔ عصمت کے فن نے گھر کی 4 دیواری کے اندر جنم لیا۔ عصمت ہمیں کبھی کسی ایک مقام پر ٹھہری ہوئی نظر نہیں آتی۔ مسلسل ارتقاء ہی ان کے فن کی خوبی ہے۔ ان کے کسی بھی افسانے کو پڑھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے افسانوں کا زمانی تسلسل بھی ان کی عمر کے ساتھ ساتھ مسلسل ارتقاء کرتا رہا۔ تجربات، مشاہدات اور گہرائی میں اضافہ ہوتا رہا، جس کا اندازہ ہمیں ان کے پہلے افسانوی مجموعے کلیاں اور چوٹیں سے ہوتا ہے۔ یعنی جو بات ان میں تھی وہ ایک بات چھوئی موئی اور دوسرے افسانوں میں نہیں ملتی ہے۔ اردو افسانے کے ارتقاء میں عصمت چغتائی کا درجہ اس لیے بھی بلند ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بار ہندوستانی سماج میں عورت کی پلائٹ کو محسوس کیا۔ وہ عورتوں میں ایک نئی بیداری پیدا کرنے کی خواہش مند تھی۔ وہ روایتی عورت کی بے زبانی، احسار اور تیاگ کو اس کی شخصیت کو پھلنے پھولنے میں بڑی رکاوٹ قرار دیتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ عورت اپنی جنسی اور ذہنی قوتوں کو پہچاننے اور مردوں کے مقابلے میں اپنی شخصیت کی انفرادیت کا اثبات کریں۔ کبھی کبھی وہ خواتین کے کردار پیش کرتے ہوئے
اپنے شخصی رد عمل کو تلخی، طنز اور غم و غصے کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ ان کے اسلوب میں طنز و مزاح کی کارفرمائی بھی ملتی ہے۔ وہ طنز و مزاح کے علاوہ علامتوں اور اشاروں کنائیوں سے عورتوں کے داخلی کوائف اور ان کے حوالے سے سماج میں تضاد، ریاکاری اور قدامت پرستی کو بے نقاب کرتی ہیں۔ عصمت کے زنانہ کردار جہاں روایت اور قدامت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں وہ ناڈر، بے باک اور باغی بھی ہیں۔ یہ کردار جانے پہچانے لگتے ہیں۔ گھونگھٹ، تین اناڑی، خوابوں کا شہزادہ جیسے افسانوں میں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ عصمت چغتائی کی زبان اپنے اندر بے ساختگی اور تیکھے پن کے علاوہ ایک تخلیقی جوہر بھی رکھتی ہے۔ عصمت کے افسانوں سے اردو افسانے کی لغت میں بے شمار الفاظ، محاورات اور نئی تشبیہات کا اضافہ ہوا۔ وہ افسانوں میں تیکھے فکرے، چست جملوں اور طنزیہ اسلوب سے فضا آفرینی کا حق ادا کرتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، عصمت چغتائی کی افسانہ نگاری۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔